آج کتنے دن ہو گئے، کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں کئی مرتبہ چلتے پھرتے یا جب میں آنکھ بند کرتا ہوں، میں لیٹتا ہوں سونے کے لیے، خاص طور پہ چلتے پھرتے جیتے جسے کہتے ہیں کھلی آنکھوں سے، اور وہ جو امیج ہے جس میں بچیوں کی قبریں جو ہیں وہ بنی ہوئی ٹاپ شاٹ ہے، تو آپ کو پہلے اندازہ نہیں ہو پاتا ہے کہ اچھا یہ نیچے قبروں کا شاٹ ہے، یہ کیا ہے. پھر آپ اس خبر سے آشنا ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے یا پوری ڈیٹیل میں جاتے ہیں، مگر وہ جاتا نہیں ہے حافظے سے اور ذہن پہ نقش ہے. اسی طرح ہم نے اور بھی بہت کچھ اس سے پہلے دیکھا ہے. اب یہ نئی نسل جو ہے یہ پہلی مرتبہ جو وار کو اس طرح سے قریب سے دیکھ رہی ہے، اور جب آپ اس کی خبر سے بھی آشنا ہوتے ہیں کہ یہ جو باکسز آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ صرف خانے نہیں ہیں، اس کے اندر 150 کے قریب بچیاں جو ہیں اور ان کی تدفین ہوگی. تو وہ ساری عمر اب زندگی کی آخری سانس تک مجھے لگتا ہے کہ وہ سینسٹیو ہے کہ نہیں ہے، مگر جو انسان ہے وہ جائے گا نہیں اس کی زندگی سے. کیا اس کے اثرات ہوتے ہیں مرد و زن پر، عورت پر، مرد پر، بچوں پر؟ کس طرح سے اس کے اثرات پڑتے ہیں بھلے آپ ایک محفوظ علاقے میں بیٹھ کے وہ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ہمارا ذہن جو ہے نا وہ اس چیز کو ڈفرینشیٹ نہیں کرتا کہ کوئی چیز باہر دور کہیں ہو رہی ہے یا یہیں پر ہو رہی ہے. ہماری ایموشنز جتنی لنکڈ ہوں گی کسی چیز کے ساتھ وہ اس کا امپریشن زیادہ اسٹرانگ بنے گا. جب ہم دیکھتے ہیں کہ جنگیں ہو رہی ہیں اور وہاں پر اس طرح کے ایشوز جو ہیں ان کی پکچرز، ان کے ویژولز ہم دیکھ رہے ہیں، تو وہ ویژولز جو ہے ہمارا دماغ جب انہیں پرسیو کرتا ہے تو وہ اس کے ساتھ جب ہماری ایموشنز لنک ہوتی ہیں، یعنی جب آپ نے دور سے دیکھا تو آپ کو لگا کہ پتہ نہیں کچھ نظر آ رہی ہیں چیزیں، لیکن جب غور کیا تو پتہ چلا کہ لوگ ہیں جو کہ ڈیتھ ہو چکی ہے جن لوگوں ان کی قبریں کھدی ہوئی ہیں، ان کی قبریں، اور بچیاں پھر اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے آپ نے لفظ بولے ہر ایک لفظ کے ساتھ اگلی ایموشن، اسٹرانگ ایموشن آنا شروع ہوگی. جتنی اسٹرانگ ایموشن آئی اتنا زیادہ ذہن کے اوپر اس کا امپریشن بنا، اور جتنا زیادہ نیگیٹو ایموشن کا امپریشن بنتا ہے وہ لاسٹ کرتا ہے ساری زندگی. اچھا، تو اس چیز کے اوپر جو ٹراماز ہوتے ہیں نا، ٹراماز بھی اسی طرح سے ہوتے ہیں. آپ پھر آپ کے وہ ٹریگر پوائنٹس بن جاتے ہیں. آپ کو چھوٹی سی بھی کوئی چیز اس سے ریلیٹڈ بھی نظر آتی ہے، آپ فوراً اس پہ ریئیکٹ کرتے ہیں. آپ کو فوراً لگتا ہے کہ اوہو یہ تو پتہ نہیں کوئی خوفناک چیز ہے. چاہے وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی شخص جو ہے وہ کافی اونچے پہاڑ سے گرا اور وہ ٹھیک رہا، اسے زیادہ نقصان نہیں ہوا، لیکن وہ سیڑھی کے 2 سٹیپس سے گرا اور وہ پیرالائز ہو گیا. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ذہن نے اس امپریشن کو رکھا ہوا تھا، اور وہ امپریشن جو تھا وہ ایک چھوٹی سی چیز نے ٹریگر کر دیا. تو یہ ہوتا ہے جب ہمارا ذہن جو ہے وہ ٹراماٹائز ہو جاتا ہے، اور یہ ویژولز ہمیں ڈے ٹو ڈے ہر لمحے ٹراماٹائز کر رہے ہیں. کس پر زیادہ اثر کرتی ہیں اس قسم کی خبریں، تصاویر، امیجز؟ خواتین پر، مرد حضرات پر، یا بچوں پر؟ اس پہ خواتین اور بچوں پہ زیادہ اثر ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کی اپ برنگنگ اس طرح سے ہوئی ہے اور سوسائٹی نے اس طرح کا سسٹم بنایا ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ فیمیلز جو ہیں وہ ایموشنلی زیادہ ڈریون ہوتی ہیں، اور بچے جو ہیں وہ بھی ایموشنلی ڈریون ہوتے ہیں. مردوں کو موسٹلی اس طرح سے ٹریننگ دی جاتی ہے کہ جی ایموشنز آر سم تھنگ فارن، وہ آپ کی نہیں ہے، آپ کو نہیں سوچنا ایموشنلی، کمپیریٹیولی ان پہ کم اثرات ہوتے ہیں. ہاں، اس وجہ سے ان کے اوپر وہ ریشنلی زیادہ سوچ رہے ہوتے ہیں. لاجواب بات ہے، اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو اس کا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مگر یہ کیسے ممکن ہے تہمینہ صاحبہ کہ اتنا کشت و خون ہو، اتنی لاشیں کوئی دیکھتا ہو، بچوں کو دیکھتا ہو، خواتین کو دیکھتا ہو، مرد حضرات کو دیکھتا ہو، اور پھر وہ صرف یہ کہہ کے نکل جائے کہ یہ تو زندگی کی حقیقتیں ہیں یا تو تاریخ میں ایسے ہوتا رہا ہے؟ یہ مشکل کام نہیں ہے. کوئی مضبوطی کی یا بے حسی کی انتہا پر بھی کیوں نہ ہو، تب بھی کیسے ممکن ہے کہ اس کو؟ بالکل، اس میں دیکھیں ایموشنز تو موجود ہوتی ہیں، جیسے میں نے ابھی کہا نا کہ مردوں کو ٹرین ایسے کیا جاتا ہے، لیکن ایموشنز تو ہیں، اور ایموشنز جہاں پہ امیگڈلا ہمارا ہے دماغ کا پارٹ وہ ایکٹیو تو ہے، اس کو یوز زیادہ نہیں کر رہے ہیں. لیکن اس میں پھر مین چیز جو آ جاتی ہے نا وہ یہ آ جاتی ہے کہ آپ ایک تو فیل جو کر رہے ہیں اس کو پھر آپ ایکسپریس بھی نہیں کر پا رہے. مردوں میں یہ بھی ایشو آ جاتا ہے، اس سے تو اور گھٹن پیدا ہوتی ہے. ہاں بالکل، وہ اندر ہی اندر انٹرنلائز کر رہے ہیں. وہ تو کیا پھر اس کا وہ جو گھٹن ہے وہ کسی اور شکل میں، کسی اور رشتے پہ، کسی اور کام میں نکلتی ہے؟ اور اگر نکلتی ہے تو
پھر اس کا اظہار کس طریقے سے ہوتا ہے؟ افسردگی میں ہوتا ہے، مایوسی میں ہوتا ہے، پرفارمنس خراب ہونے میں ہوتا ہے، یا تشدد میں ہوتا ہے، غصے میں ہوتا ہے؟ کیسے نکلتا ہے وہ ٹراما؟ دیکھیں مردوں میں اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جب وہ انٹرنلائز کرتے ہیں یا وہ ایکسپریس نہیں کر پاتے تو وہ اینگر کی شکل میں، غصے کی شکل میں اپنا ایگریشن نکالتے ہیں، اور انہی پر ظاہرہ نکالیں گے جو ان سے ایک لیول نیچے ہوں، جن پر نکال سکتے ہیں، ہاں بالکل جن پر نکال سکتے ہیں، گھر والے ہیں، خواتین ہیں اور ماتحت ہیں، بالکل ایسے ہی۔ اب میں دیکھ رہا تھا پچھلے دنوں ایک وہ ایرانی وہ تھے، ان کی ویڈیو تھی جس میں اس کی آڈیو نہیں دیکھ سکا، صرف میں نے خبر کے طور پہ پڑھا، مگر اس کا گھر تھا پیچھے جس پہ میزائل نے ہٹ کیا تھا، تو جو اس کے چہرے پہ جو ایک یاسیت تھی، جو ایک محرومی تھی، جو ایک خسارے کا، نقصان کا، سب کچھ لٹ جانے کا جو ایک احساس تھا نا، اور اس کے اندر جو اینگر تھا ایک، وہ بھی ایک عجیب و غریب ایک امیج تھا۔ بالکل اس کے ساتھ جو گریف ہوتا ہے نا، گریف آ جاتا ہے اندر، دکھ ہے، تکلیف ہے، دکھ، اینگر، بے بسی کا احساس۔ میزائل کے سامنے کو عام شہری کیا کر سکتا ہے؟ بالکل اپنوں کو کھو دینے کا احساس، اور اپنے سامنے ان کو، یعنی ابھی کچھ لمحے پہلے وہ زندہ تھے اور کچھ لمحے بعد ان کی زندگی ختم ہو گئی، تو یہ سارے ایموشنز جو ہیں یہ بہت تکلیف دہ ہیں، یہ انسان کو بہت تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں، سوسائٹی کو بھی اور انسان کو۔ تو وہ جب یہ سب کچھ دیکھ کے مرد جو ہے یا عورت بھی کوئی اپنے کام سے آئے گا تو اس کا بیہیویئر جو ہے اپنے گھر والوں سے وہ نارمل نہیں ہو سکتا۔ بالکل بالکل اس کا نارمل نہیں ہو سکتا۔ اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ یاسر صاحب، یہ جو آپ آرٹسٹ ہیں، یہ جو کچھ ہو رہا ہے ریجن میں، جو کچھ آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں ایک آرٹسٹ کے طور پر؟ وسیع بھائی، جس طرح یہ آپ نے دیکھا، یہ جتنا بھی سانحہ ہوا، تو مجھے لگتا ہے کہ جب یہ میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے، تو وہ پورا دن، وہ پوری رات نہ صحیح سے کھانا کھا سکتا ہے انسان، تو دل جو ہے وہ خون کے آنسر ہوتا ہے۔ تو اس چیز کو جس طرح ہے نا کہ اب اگر کوئی برا کام ہو رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اگر کھڑے نہیں ہو سکتے تو اس کو زبان سے تو کہیں نا، زبان سے روکیں۔ یاسر یہ بتائیں، آپ ایک آرٹسٹ ہیں، اور آرٹسٹ کے بارے میں ساری دنیا کہتی ہے کہ عام آدمی سے نسبتاً زیادہ سینسٹیو ہوتا ہے کوئی بھی جو آرٹسٹ ہوتا ہے۔ کیا آپ کے کام پہ جب یہ ویژولز دیکھتے ہیں جو کچھ بیت رہا ہے، کبھی آپ نے محسوس کیا کہ اچھا اس پہ کسی نوعیت کا کوئی اثر پڑتا ہے؟ دیکھیں، پرفارم کرتے ہوئے کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ کا مائنڈ وہیں ہوتا ہے، تو آپ سے اس طرح کا پرفارم نہیں ہوتا جس آپ کرنا چاہتے ہیں، جس طرح کی آپ کی سیکوینس ہوتے ہیں، ریہرسل ہوتی ہے، تو اس طرح پرفارم نہیں ہوتا کیونکہ مائنڈ وہیں ہوتا ہے، آپ کا کانفیڈنس لوز ہو جاتا ہے، کئی دفعہ ڈائلاگ ڈیلیوری نہیں ہوتی، تو اس لیے کافی افیکٹ ہوتا ہے۔ جو بھی لوگ مختلف پروفیشن میں ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے بھی اپنا کام کر رہے ہیں، اس قسم کے، اور اب تو یہ ہے نا، آپ نے دیکھا کہ ویژولز جو ہے نا، اس میں وہ جو چیخ و پکار ہے، جو ماتم ہے، جو گریہ وزاری ہے، جو آہ و بکا ہے، وہ بھی سنائی دیتی نا۔ اب اگر آپ نے بچے نے فون کھولا اور اس نے دیکھا کہ ایک دم سے کوئی عورت چیختی چلی آ رہی ہے، کوئی بچے کی لاشیں پڑی ہیں، کیا اس پر بیتتا ہوگا؟ کتنا جو کچھ وہ کر رہے ہیں اپنی زندگیوں میں، ان کے پروفیشنز میں، یا جو بھی ان کی ذمہ داریاں ہیں، اس کی پرفارمنس میں کتنا اثر پڑتا ہے ان سب چیزوں کا؟ بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ سب سے زیادہ تو فوکس اور اٹینشن ان کا خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ان کا ذہن ان سوچوں اور ان ایموشنز کی وجہ سے افیکٹ ہوا ہے، اور جب ہمارا ذہن افیکٹ ہوتا ہے، ایکسیسو تھنکنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے، نیگیٹو تھاٹس ہوتے ہیں، تو ہمارا فوکس اور اٹینشن نہیں ہوتا۔ اگر ماں جو ہے یا خاتون جو ہے وہ کھانا بنا رہی ہیں تو ان سے کھانا صحیح طرح نہیں بنے گا، بچہ اسکول میں پڑھائی کر رہا ہے تو اس کے کانوں میں وہی آوازیں اسے سنائی دیں گی اور اس کا فوکس کام پڑھائی پر نہیں ہوگا۔ اگر جو مرد ہے وہ اپنا کوئی کام کر رہا ہے، کوئی آفس کا ورک ہے، کچھ بھی ہے، تو بیسیکلی وہ بھی اسی طرح سے ان کے اوپر امپیکٹ آتا ہے، بالکل جیسے کہ ان کے اپنے ساتھ ہو رہا ہو وہ سب کچھ۔ تو یہ چیز جو ہے، یہ جب فوکس اور اٹینشن پہ افیکٹ آتا ہے تو پھر آپ کی فنکشننگ خراب ہوتی ہے، آپ کی نیند خراب ہوتی ہے، آپ کی بھوک پیاس خراب ہوتی ہے، آپ جو کام 1 گھنٹے میں کر سکتے تھے وہ آپ 4 گھنٹے میں کریں گے، تو ان ساروں کا پھر وہ کہتے ہیں نا کہ ڈبل امپیکٹ آ گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پوری جو انڈیویجول گروتھ ہے اور پورے معاشرے کی جو اجتماعی جو گروتھ ہے، آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اس پر فرق پڑتا ہے؟ بہت زیادہ، بہت زیادہ۔ انڈیویجول سے ہی معاشرہ بنتا ہے، یقیناً۔ تو انڈیویجول پر افیکٹ آیا تو جیسے سپوز اگر ایک آدمی جو ہے وہ کسی کمپنی میں کام کر رہا ہے تو اس کمپنی پر افیکٹ آیا، کمپنی پر افیکٹ آیا تو اس سوسائٹی پر آیا، تو پروفٹ کم ہوگا، ٹیکس کم ہوگا، اس کے مجھے بریک پہ جانا ہے، میں واپس آؤں گا تو فاطمہ صاحبہ کو بھی اس میں شامل کروں گا، جاننا چاہوں گا کہ وہ یہ جو بات ہو رہی ہے خواتین کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے، اور اس سے ہٹ کے بھی وہ بھی بات کریں، اور واپس آ کر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو ہم بات کر رہے ہیں، کیا آپ کی
جو اسٹڈی ہے اور جو آپ کا علم ہے اس کے اندر کچھ اسٹیٹس ہیں آپ کے پاس کہ جو اس سے پہلے جو مختلف جنگوں کی جو دستیاب تاریخ ہے اس میں جنگ کے دوران لوگوں کے بیہیویئر کیسے رہے اور کس طرح سے اس کا اثر جو ہے وہ معاشرے پر، سوسائٹی کے جو ڈفرینٹ آرگنز ہیں یا ڈفرینٹ جو شعبے ہیں ان پر کس طریقے سے آیا، سماجی حوالے سے، نفسیاتی حوالے سے، ایموشنل حوالے سے اور معاشی حوالے سے بھی، جو گروتھ کی ہم بات کریں۔ ناظرین اسٹے ود اس، کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف اداکار محترم یاسر عمار صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ تہمینہ یاسر صاحبہ، آپ معروف کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں۔ پروگرام کے اگلے مرحلے میں آپ کے لیے بہت ہے، آپ کے دیکھنے والا پروگرام ہے خاص طور پہ۔